अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में खाने पीने का हुक्म दिया है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ न करो। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुम्हें पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ दिए हैं उनमें से खाओ। हुर्मत नहीं, हर चीजों में असल इबाहत है, हलाल होना है। हर चीज हलाल जब तक कि कोई नस, कोई हदीस, कोई कुरान, तामुल सहाबा से वो चीज हराम ना हो। ब्रायलर मुर्गी जो आजकल उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और वक्त की जरूरत, इंसान की आबादी का बढ़ना और इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा खपत का होना इंसान को इस बात पर मजबूर किया कि अजनास को कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे दें। बहुत से लोग ज़री अजनास के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो मुर्गियों के अंदर भी इसी तरह की प्रोडक्शन की गई, कैसे कम वक्त में ज्यादा मुर्गियां लाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज में, वो आपके पिज्जे में इस्तेमाल हो रही है, बर्गर में इस्तेमाल हो रही है, शवारमे में इस्तेमाल हो रही है। मेहमान आ जाए, आप उसके सामने मटन रखें, आप उसके सामने मछली रखें, आप उसके सामने मुर्गी ना रखें, तो वो बाहर जाके कहते हैं जी मेरी तवाज़ो सही नहीं कीजिए, मुझे सही तरीके से उन्होंने पूछा नहीं है। और जबकि वो चीजें कुदरती, उनके अंदर लहमियात ज्यादा, प्रोटीन का ज्यादा होना, सेहत के एतबार से हर तरह से अच्छा, महंगी भी है मुर्गी से बनिस्बत, लेकिन मुर्गी नहीं रखी, एक ट्रेडिशन बन गया, तो बस वो इस चीज को इकराम ही नहीं कह रहे होते। बहरहाल अब ब्रायलर मुर्गी हलाल है या हराम है, इस मसले की तरफ आते हैं। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो काम किया और फिर उससे आपने मना नहीं फरमाया, या आपने काम करने का कह दिया, या आपने सहाबा किराम को देखा वो कोई काम कर रहे थे, आपने उसको बरकरार रखा या उस पर इनकार कर दिया, उसको खत्म कर दिया, हदीस ही कहलाती है। तो क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्गी खाई है? चलिए देख लेते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुर्गी खा रहे थे। सही बुखारी की हदीस है। और अब जबकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुर्गी खाना साबित, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे खाने को तो नोश ही नहीं फरमाते थे जिसमें जरा भी कोई शुभ आ जाए या कोई कराहत उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुर्गी को खाना ये बता रहा है कि मुर्गी खाना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, हलाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस जमाने की मुर्गी और आज के जमाने की मुर्गी, इनकी प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं कि इनकी बनावट और इनका पैदा होना एक तरह से? इस बात पे एक लतीफा याद आ गया कि एक मौली साहब बैठे हुए थे, कुछ लोग और भी साथ बैठे हुए थे, चाय में मक्खी गिर गई। उन्होंने कहा जी जाओ ये चाय को गिरा के आ जाओ। तो पास जो बैठे थे उन्होंने कहा हजरत आप हमें तो सिखा रहे हैं कि हदीस में आता है कि मक्खी के एक पर में शिफा है, एक में जो है वो बीमारी है, लिहाजा मक्खी को डुबो, निकालो, फेंक दो, उस चीज को इस्तेमाल कर लो, और आप चाय को खुद जो है वो गिरा रहे हैं, खाने पीने की चीज को आप जाया फरमा रहे हैं, तलब फरमा रहे हैं, रिज़्क़ की बेकदरी नहीं हो रही। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जो मक्खियां होती थी वो मदीना की मक्खियां थी, वो खजूर के बागात पे बैठ के आ रही हैं, बेरी के दरख्तों पर बैठ कर आ रही हैं, और ये वो तो मक्खियां कुछ और थी, और ये मक्खियां हमारी यहाँ की कोई कहां से किस ढेर से उठ के आ रही है, कोई कहां से उठ के आ रही है, लिहाजा इसका हम उसके साथ मुवाज़ना नहीं करते। ये तो खैर बराए तफन्नन के बात कर दी। तो ब्रायलर मुर्गी की लोग बाज़ औक़ात ये समझते हैं, चूंकि मैंने बात की इनकी प्रोडक्शन की, तो इनकी प्रोडक्शन जिस चीज से हो रही है कि 30, 35, 40, 45 दिनों में वजन एक दिन के चूजे से 1.5 से 2 किलोग्राम का वजन वो गेन कर लेती है। और क्या ऐसी मुर्गी को जिसकी खुराक हराम है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इस उसूल को याद रखें, शरीयत जब हलाल या हराम होने का कोई हुक्म किसी चीज पर लगाती है वो उसकी बिना पर होता है, उसको जब वज़न किया जाता है तो उस वक्त उस पर हुक्म लग जाता है ये हलाल है या हराम है। मुर्गी
فی نفسی ہی بالکل حلال ہے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام شریعت نے اس کا مدار بالکل بھی عقل پر نہیں رکھا، ذہن پر نہیں رکھا کہ ہم عقل کو استعمال کریں، عقل کے ساتھ مادی وسائل لگا کر، قیاسات لگا کر کوئی چیز اس بات کر سکے، نہیں کر سکتے، اس کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ مثال دے دیتے ہیں، آپ گھوڑے اور خچر کو لے لیجئے، اب دونوں کے دونوں شکل و صورت میں تقریباً ایک جیسے، خوراک میں تقریباً ایک جیسے، لیکن گھوڑا حلال اور خچر حرام۔ اب جو گھوڑا حرام ہے اس کی وجہ اس کا فی نفس ہی حرام ہونا نہیں، بلکہ وہ جہاد کا آلہ ہونے کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا، وگرنہ فی نفسی وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ دوسری طرف آ جاتی ہیں، انسانی ذوق کو دیکھ لیں کہ اب کہیں کہ انسانی ذوق پر اس کا مدار ہو حلال یا حرام کا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا ذوق اس کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گوشت کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا یہ جانور، آپ نے نہیں کھایا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کھا رہے ہیں، حرام نہیں ہوئی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عقل سے مادی وسائل کو، ان چیزوں کو، قیاسات کو لگا کر کسی چیز کا اثبات یا نفی کرنا، حلال یا حرام کا حکم لگانا، شریعت میں یہ مدار نہیں ہے۔ شریعت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول، صحابہ اکرام کا تعامل، یا قرآن کی کوئی آیت کسی چیز کو حلال قرار دے رہی ہے وہ حلال ہے، حرام قرار دے رہی ہے وہ حرام ہے، اتنی سی بات ہے۔ اسی چیز نے تو دھوکے میں ڈالا مشرکین کو، ان یہودیوں کو، کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، کوئی بھی بزنس ہم کرتے ہیں تو نفع کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں تو نفع کے لیے بیچ رہے ہیں، اور پیسے بھی ادھار دے رہے ہیں اس کے ساتھ نفع لے رہے ہیں، دونوں میں نفع حاصل کرنا ہے، تو یہ بالکل دونوں کا چونکہ مقصد ایک ہے، طریقہ کار بھی ایک ہی طرح سے، لہٰذا کسی کو آپ نے چیز کے بجائے پیسے دے دیے اور اس پہ نفع لے لیا، تو وہ کہتے تھے یہ تجارت اور یہ سود کے معاملات بالکل ایک طرح سے ہیں۔ عقل کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی شریعت کے اندر جبکہ وہاں وجہ موجود ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مرغی کھائی، حلت کے لیے کافی، کھانے سے منع نہیں فرمایا، حلت کے لیے کافی، آخری عمر تک بالکل منع نہیں کیا، صحابہ کرام، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، کسی نے منع نہیں کیا۔ اگر وجہ لے لیں ہم آج کی برائلر کو اور اس کی خوراک کو، اس کے خوراک کے جو اجزاء ہیں وہ حرام ہیں، تو وجہ حرمت خوراک کو ہم نہیں بنا سکتے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، عربی کے اندر گدھے کو حمار کہا جاتا ہے، وہ گدھا گھر کا پالتو ہو یا وہ جنگلی گدھا ہو، دونوں کو حمار کہا جاتا ہے، جبکہ جنگلی گدھا حلال ہے، گھر کا پالتو گدھا حرام ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دونوں گدھوں کی خوراک ایک جیسی ہے۔ بہت سے اور دیگر جانور ایسے ہیں جن کی خوراک وہ بالکل درست ہے، وہ بالکل سبزیاں کھا رہے ہیں، گھاس پھوس کھا رہے ہیں، لیکن ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بہت سے جانور ایسے ہیں چیر پھاڑ کر رہے ہیں، ان کو حلال قرار دے دیا گیا۔ تو اس چیز کا مدار خوراک پر نہیں ہے۔ وجہ حرمت ہوتی ہے قرآن کی کوئی نازل شدہ آیت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل ہو، صحابہ اکرام کا تعامل ہو، اس پر تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جہاں پر یہ چیزیں ہمیں واضح نہیں ملتی، قیاس کر رہے ہیں، تو وجہ اس کی یہ جو ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کی خوراک، ان کی پروڈکشن کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ان کی بڑھوتری کے اندر، نشو و نما کے لیے جو خوراک ان کو دی جا رہی ہے وہ خوراک درست نہیں ہے، ایسا کرنا، کہنا بالکل درست بھی نہیں ہے، کیونکہ وجہ حرمت وہ شریعت لانے والا بتا سکتا ہے، اور ہر ایک چیز کی وجہ بھی بتائی نہیں جاتی۔ اب پالتو گدھا حرام ہے، جنگلی گدھا حلال ہے، کیوں؟ کوئی وجہ نہیں بتائی، صاحب شریعت نے نہیں بتائی۔ اور اصل یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ نہیں بتائی، ایمان بالغیب کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے۔ تو جن چیزوں کو، ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ نا، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، بس ایمان لے آئے، تصدیق کر دی، سن لیا، عمل کر دیا، یہ اصل ہے۔ بس حرام قرار دے دیا، دفع کرے، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی وجہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے حرام۔ حلال قرار دے دیا، جو بھی اس کے اندر فوائد ہیں یہ نہیں ہے، بس حلال ہے۔ تو خلاصہ کلام، مرغی کا استعمال جائز ہے، اور اس کی جو وجہ حرمت
اس زمانے میں اگر کوئی مستشرق، کوئی عقلدان اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ کہے کہ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر کل کو وہ خنزیر لے کے گھر میں پالے، حلال چیزوں سے اس کو پرورش کرے اور اس کو ذبح کر کے کھا لے کہ اس کی وہ حلال تھی، خوراک حلال تھی لہذا یہ حلال ہے. تو یہ خوراک کی وجہ سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی، بلکہ شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، وجہ حلت اور حرمت ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو. لہذا برائلر کا استعمال درست ہے. ویسے بھی شریعت حرام کرے یا نہ کرے، یہ مہنگائی اس زور کی آ رہی ہے کہ خود بہت حرام ہو ہی جائے گی. 500 روپے 450 روپے کلو تک پہنچ گئی، ابھی مزید آگے کو جائے گی. رمضان آ رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، جب تک کسی چیز کو مہنگی نہیں کریں گے تو ہمارے دل کو تو سکون ہوتا نہیں ہے. تو یہ خود بخود حرام کر دیں گے ہم ویسیت تاجر ہونے کے. لہذا فکر کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چیز شریعت نے حرام نہیں کی تو انشاءاللہ گورنمنٹ اس نے مہنگائی اس زور کی ہے کہ خود بخود حرام ہو جائے گی. بہرحال اصل چیز، اصل پوائنٹ، نقطہ وہی ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے لیے نہ تو انسانی مزاج اور ذوق اور شوق کو دیکھا جائے گا، نہ ہی اس کی حلت اور حرمت کے لیے کوئی قیاسات یا مادی وسائل سے اس کے اسباب یا اس کی نفی نہیں کر سکتے. بلکہ ہاں آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، اگر کوئی چیز حرام قرار دی ہے تو وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ حرام کی کیا وجہ ہے، حلال قرار دی اس پہ تحقیق کر رہے ہیں. وہ اپنی تسلی کے لیے، اپنی تشفی کے لیے جو لگا ہو. ہمارا بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قول فعل پر سر جھکا دینا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس کہہ دیا بس. اس سے آگے نہ سوچنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.